ویلکم بیک. اسے ظلم نہ کہیے تو اور کیا کہیے. افغان صوبے قندوز میں ایک مدرسے کے اوپر افغان ایئر فورس کی جانب سے بمباری کے نتیجے میں 100 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ ان 100 سے زائد شہید ہونے والوں میں سے اکثر حفاظ کرام تھے جن کی دستار بندی ہونے جا رہی تھی. 400 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں عام شہری تصور کیا جا رہا ہے. بات صرف اتنی سی ہے، آپ کا جھگڑا جن سے ہے ان سے جھگڑا کیجئے، لیکن کسی بھی تعلیمی ادارے کو صرف یہ دیکھ کر ٹارگٹ کیا جانا کہ وہاں پڑھنے والوں کی داڑیاں ہوں گی، وہاں شلوار پہننے والوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں گی، اور وہاں اگر کوئی دستار پہن رہا ہوگا اور اس کے سینے میں قرآن چھپا ہوا ہے تو اس پر کھل کر آپ اٹیک کر دیں گے، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ آج کے پروگرام کے دوسرے حصے میں اوریہ صاحب سے اسی پر بات چیت کریں گے. اوریہ صاحب، مدرسے کے نہتے طلبہ پر فضائی بمباری، 100 سے زائد شہادتیں، امت مسلمہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا میڈیا خاموش ہے، بالکل چپ چاپ ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں انتہائی شرم کے ساتھ سر چھکا لیتا ہوں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ افغانستان کا اے پی ایس کا واقعہ ہے. جیسے آرمی پبلک اسکول کے اندر ایک حملہ ہوا تھا ویسے ہی یہ حملہ ہوا ہے. اگرچہ کہ آرمی پبلک اسکول سے پہلے پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا، ڈاما ڈولا کا واقعہ ہوا تھا. وہاں 76 کے قریب طالب علم جو تھے ان کو شہید کیا گیا تھا اور وہ ڈرون حملے کے تحت ہوا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی میڈیا، پوری دنیا، آپ اندازہ کریں 4 سپاہی مرتے ہیں نا افغان، تو 6 دن خبریں چلتی رہتی ہیں. طالبان نے حملہ کیا، اس نے ذمہ داری قبول کر لی، اس نے یہ کر لیا. اور یہاں تو ذمہ داری بھی قبول کرنے کی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو افغانستان کی فوج کے ہیلی کاپٹر وہاں پہنچے اور ان ہیلی کاپٹروں نے آ کے وہاں بم برسانے شروع کیے ہیں. ایون یہاں تک کہ کہتے ہیں کیمیکل ویپنز تک وہاں پر یوز کیے گئے ہیں. اور اس دن ان کی تقریب تھی. یہ پہلا نہیں دوسرا واقعہ ہے حفاظ کا وہاں پر. آپ اس سے شکست خوردگی کا اندازہ لگائیں کہ یہ مارنے والے بھی کلمہ گو ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے یہ اشرف غنی کی فوج ہے، اور یہ فوج ہے جن کو امریکن نے ٹرین کیا ہے، بلکہ اب تو ان کے ساتھ بھارت نے بھی ٹرین کیا ہوا ہے. اب یہ قندوز کا واقعہ کب سوچتا ہوں تو قندوز سے بڑی تاریخ مجھے ذہن میں آ جاتی ہے. قندوز میں ایک سازانے میں ہوا یہ تھا کہ وہاں پر دشت لیلہ ہے قندوز میں ذرا سا آگے. یہ جو واقعہ ہوا یہ دشت ارچی میں ہوا ہے. دشت لیلہ میں یہ ہوا تھا کہ 2003 یا 4 کا واقعہ ہے، تین کا واقعہ ہے کہ طالبان جو تھے وہ کچھ گرفتار کیے گئے تھے وہاں پر، اور ان کو جو قندوز شہر جو ہے ان سے سرنڈر نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے سرنڈر جب کرایا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کابل لے جائیں گے. تو ان کو تقریباً 15 کنٹینروں کے اندر بند کر کے تقریباً 2000 کے قریب، میرا خیال ہے 1500 کے قریب تھے، مجھے صحیح فگر یاد نہیں، پرانا واقعہ ہے، ان کو دشت لیلہ کے اندر چھوڑ دیا گیا تھا. اور آپ اندازہ کریں کہ دھوپ کے اندر کنٹینروں میں بند طالبان جو تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے تھے. یہ وہ قندوز ہے. اور اسی قندوز کے اوپر اس وقت دوبارہ یہ قندوز وہی ہے جس کو پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے نکالا گیا تھا، لے کے گئے تھے. یہ بڑی سینٹرل پلیس ہے. یہ سینٹرل پلیس اس لیے ہے کہ اس کے آگے پیچھے پھر اور شمالی تحاد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک، یہ ہے وہ علاقہ کہ جہاں وہ نہیں چاہتے کہ، کیونکہ بنیادی طور پر امریکہ اس وقت چاہ یہ رہا ہے، بلکہ عالمی طاقتیں یہ چاہ رہی ہیں کہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ خاص حصوں میں تقسیم ہو جائے، اور خصوصاً شیعہ سنی لائنز کی پر تقسیم ہو جائے. مثلا جنوب کے اندر جو ہے دمشق ہے، غوطہ ہے، اس طرح آگے چلتے چلتے نیچے آپ آ جائیں تو بصرہ ہے، بحرین ہے. امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ تقسیم ہو جائے. قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن کسی بھی مدرسے کو، آپ اسکول کو دیکھ لیں، کسی بھی اسکول کے اوپر اگر کوئی فوجی یا فضائی بمباری کر دی جائے، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN اس طرح سمیت دیگر تمام وہ ادارے جو اپنے آپ کو بڑے ادارے کہتے ہیں، وہ اس بروٹیلٹی کو نہیں دیکھ رہے. اور یہ سب دیکھیں، سب سے سستا خون ہے مسلمان کا. اس سے بھی سستا خون ہے اس مسلمان کا جو اسلام پہ عمل درآمد کرتا ہے اور جس کا چہرہ مسلمانوں والا ہے. اس سے بھی سستا خون اس کا ہے کہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، اور اس سے بھی سستا خون اس کا ہے کہ جو لوگوں کو اسلام تک بلانے کی تعلیم دیتا ہے. میرے رسول فرماتے ہیں خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. ٹھیک،
حاصل کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ امت کے بہترین لوگ تھے جن پر بومبنگ کی گئی ہے. وہ لوگ جس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتا ہے, خود فرماتے ہیں کہ یہ بہترین لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں, صرف میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی ترانہ لکھا گیا کہ یہ بچے مارے گئے, کوئی کسی نے گیت گایا کہ یہ بچے مارے گئے, کسی کی آنکھ میں آنسو آیا, کسی اینکر پرسن کی آنکھ میں تصویریں دیکھ رہا تھا, اتنے پیارے پیارے بچوں کی تصویریں ہیں اس کی جو بیچارے وہاں شہید ہوئے ہیں, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور حالت یہ ہے کہ امریکہ ان سے مروانے کا بھاگ گیا ہے. امریکہ نے کہا ہم نے نہیں کروایا, یہ افغان گورنمنٹ کا خود کا فیصلہ ہے. اور لگتا مجھے یہ ہے کہ امریکہ اب جیسے دم دبا کے بھاگے گا اس فیصلے کے بعد, لگتا ہے کیونکہ امریکہ کی جو حالت وہاں ہو چکی ہوئی ہے افغانستان کے اندر, اور آج ذبیحہ مجاہد کا بیان بھی وہاں آ گیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے, اور یہ بدلہ واجب بھی ہے. دیکھیں نا, آپ ایک اے پی ایس کی بنیاد پہ پورے ملک میں ضرب عضب کرتے ہو تو وہاں بھی تو حق حاصل ہے نا. پھر ضرورت نہیں ہوتا بندوق اگر ریاست کے ہاتھ میں ہو اور وہ معصوموں کا قتل کر دے, اور بندوق ایک عام آدمی کے ہاتھ میں ہو وہ معصوموں کا قتل کر دے, دونوں برابر ہیں, کیونکہ خون معصوم کا ہے دونوں جگہ پہ. مسئلہ معصوم کا خون کا ہے. یہ گڈ فیتھ میں قتل کرنا اور بیڈ فیتھ میں قتل کرنا یہ انگریز کے ہاں ہوتا ہوگا. دنیا کا بدترین محاورہ یہ ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ جنگ اور محبت میں سب چیز جائز ہے. محبت میں بھی کوئی چیز سب چیز جائز نہیں ہے, اور جنگ میں بھی سب چیز جائز نہیں ہے. اور کیا اتحادی افواج اور افغانی ایئر فورس کی یہ کارروائی, یہ حرکت اس خطے کے امن تو ویسے ہی نہیں ہے, سبوتاج ہو چکا ہے, کیا یہ مزید کسی بڑی لڑائی کا پوائنٹ آف بگننگ ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا وہاں ٹھہرنا اب اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کاروائی مجھے لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کی انسٹیگیشن پہ کی گئی ہے تاکہ اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹیبلش کیا جائے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ شروع ہی سے امریکنز جو تھے وہ, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا خط بھی پڑھایا تھا, امریکن ڈپلومیٹ کا پروگرام کیا تھا, بالکل پڑھایا تھا, خط لکھا تھا کہ بھئی تم تو جرمنی کے زمانے سے ہمارے ساتھ تھے, کوآپریٹ کرتے. اس نے بتایا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی جائے, لیکن پہلے تو حامد کرزئی نہیں چاہتا تھا, پھر اس کے بعد اشرف غنی کو انڈیا اور ایران کی تھی کہ ان کو ساتھ مت ملائیں, اور اس نے باقاعدہ کلیئرلی کہا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ تو جا رہا ہے تو ہم اس طرح کی ظالمانہ قسم کی کاروائیاں کریں گے تو ہمارا خوف بیٹھ جائے گا, اور اس طرح خوف بیٹھے گا تو ہمارا ایک سپاہی جو ہے اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ایسا نہیں ہے. افغانستان کو جو لوگ جانتے ہیں, افغانستان کے اندر جو رہے ہیں, افغانستان کو جو صدیوں سے جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ افغان قوم نے زندگی کے اندر محکوم ہونا سیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو چند لوگ جو کہ امریکہ کی بنیاد کے اوپر اچھلتے کودتے ہیں, یہ تو ان کو تو راستہ نہیں ملے گا وہاں سے نکلنے کے لیے. ٹھیک, اچھا, اور یہ سب اقوام متحدہ کے بارے میں کمنٹ کر دیجئے گا. اقوام متحدہ مسلمانوں کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو صرف ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, اب تو وہ بھی نہیں آتا. کیا اسرائیل اور امریکہ کی لانڈی بن کر ہی رہ گیا ہے یہ ادارہ, یا اس کو اور بھی کوئی کام ہے؟ دیکھیں, اسرائیل امریکہ کی تو لانڈی ہے ہی ہے نا, شروع ہی سے ہے, اور امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی وہاں پر نیو کانس کی لانڈی ہے, اور نیو کانس جو ہیں وہ جیوز ہیں. ان کو کوئی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیو میڈیا اور جیو منی کے بغیر نہیں جیت سکتا. پوری دنیا میں 97% میڈیا جو ہے اس کو 3 کمپنیوں کی ملکیت ہے, اس میں 38% جو ہے والٹ ڈزنی ہے, اور والٹ ڈزنی کے سارے جو ڈائریکٹرز ہیں دوز آر نیو کانس جیوز, وہ خالصتاً وہ صہیونی ہیں, زائنسٹ ہیں. اسی طرح وہ روپرٹ مرڈاک کی جو کمپنی ہے اس کے اندر بھی سارے کے سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو نہ ان کے پیسے کے بغیر کوئی جیت سکتا ہے, نہ ان کے میڈیا کے بغیر جیت سکتا ہے, تو وہ کیسے ان سے بغاوت کرے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلری کلنٹن نے ایک دفعہ جب اس کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی تھی کلنٹن کے خلاف, تو اس نے کہا تھا اٹس اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس, یہ ہمارے خلاف رائٹ ونگ بڑا سافٹ لفظ ہے, جیوز کے لیے ہوتا ہے. تو جیوز کے پاس ان کے جگہ پہ جا کے بنی البات کے سینٹر میں جا کے اس کو معافی مانگنی پڑی تھی, تب جا کے انہوں نے اس کو وہاں سے سینیٹر ہونے دیا تھا نیو یارک سے, ورنہ وہ سینیٹر کا الیکشن میں نہ جیت پاتی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ میڈیا ہمارے پاس ہے, نہ ہمارے پاس اقوام متحدہ ہے, نہ ہمارے پاس ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے. ہمارے پاس وہی اقبال کی بات ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, یہ سب کچھ نہیں ہے. پھر بھی تو طالبان جیت رہے ہیں, پھر بھی تو 70% حصے پہ طالبان قابو ہیں. ان کے پاس تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی ڈرون نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی ہموی ٹینک نہیں ہے,
ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی سیٹلائٹ امیج تک نہیں ہے، اس کے اور باوجود یہ بھی صاحب، حالت ایک یہ چیز ہے مجھے ضرور کہ پوچھنی ہے منتیں آپ سے، ترلے کر ایک رہا ہے چیز مجھے امریکہ ضرور ہر ایک پوچھنی ہے۔ مسلم ملک سے کہ آپ اس تشریف لیں سارے اور معاملے پر جی، لب کشائی کے لیے اگر کوئی راستہ بچتا ہے پبلک کے پاس تو وہ سوشل میڈیا کا بچتا ہے۔ یہ بچوں کی پکچرز، بمباری کے بعد شہادتوں کی اور میتوں کی پکچرز سوشل میڈیا پر آئی ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، نہ تو پرنٹ جی، جی۔ میڈیا نہ الیکٹرانک میڈیا سوائے چند ایک رائٹ ونگ کے نیوز پیپرز کے کسی نے اس کو پبلش نہیں کیا۔ کتنا بڑا المیہ کا مقام ہے کہ 100 سے زائد عام شہری جن میں تقریباً اکثریت حفاظ کرام کی ہے، جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر پورا میڈیا خاموش ہے، ہمارا ایسٹرن میڈیا خاموش ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کو تو چیف جسٹس کی بیٹیوں کی تصویریں لگانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے تکلیف ہوئی ہے آج دیکھ کے، شدت سے تکلیف ہوئی ہے۔ وہ بھائی تم کتنے گر جاتے ہو، اس نے پرس کیوں پہنا ہوا ہے، اس نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے۔ او بھائی اس کی بیٹی جو ہے وہ بہو ہے میاں مصباح الرحمان کی، جو پاکستان کے چند بڑے بڑے سرمایہ داروں میں سے ایک ہے، چند ایک بڑے بڑے سرمایہ داروں میں سے۔ صرف بیٹیوں کی تصویریں صرف اس لیے کہ فیس بک پہ اویلیبل ہیں اور آپ کرنے کا، یعنی حالت یہ ہے۔ پاکستان کا میڈیا تو اس میں کھویا ہوا ہے بھائی، پاکستان کا میڈیا تو ابھی اینگل شوٹ کرنے سے نہیں نکلتا۔ کبھی ریحام خان کا اینگل شوٹ کرتا ہے، کبھی مریم نواز کا اینگل شوٹ کرتا ہے، اس کے کیمرہ مین آپریٹ کرتے ہیں، مزے لے لے کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں سے چاہے آپریٹ کرتے رہے۔ رائٹ تو یہ ہے اصل مسئلہ۔ آخری میڈیا بنیادی طور پر قندوز کو کبھی بھی نہیں جی اچھا قندوز میڈیا کبھی بھی قندوز کو نہیں لے کے آئے گا۔ نیگلیکٹ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میڈیا کی 15 سال سے ٹریننگ ہوئی ہے، اس میڈیا کی 15 سال سے ایک ڈی ڈاکٹرینیشن ہوئی ہے۔ اس میڈیا کو سکھایا گیا ہے کہ تم نے اینٹی مسلم رہنا ہے، تم نے اینٹی ریڈیکل رہنا ہے، تم نے اینٹی فنڈامنٹلسٹ رہنا ہے۔ کوئی بندہ بھی، کوئی بھی مسلمان کا نام لینے والا مرے، اسلام کا نام لینے والا مرے، اس میں اور کتے کی موت میں فرق نہیں کرنا، بلکہ کتے کی موت کو زیادہ عزت دینی ہے۔ رائٹ۔ اور ایک آخری سوال، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہونے والا ہے، موم بتی مافیا کی بات کر لیتے ہیں۔ چلیں این جی اوز ہماری، وہ چھوٹا سا کہیں واقعہ ہوتا ہے پیرس میں تو فیس بک پر اپنی پروفائل پکچرز کے اوپر پیرس کا جھنڈا شیڈڈ لگا کے یہ شو کرتی ہیں کہ سولیڈیرٹی ہے ہماری پیرس والوں کے ساتھ۔ افغانستان میں جو مرنے والے ہیں، چلے مان لیا مسلمان ہیں، کیا ان کی نظر میں یہ انسان نہیں ہے؟ اور یہ سب کیا اس بات کو اس فورم پر بھی ان کو نہیں اٹھانا چاہیے جہاں اٹھانے کا حق بنتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایسا مدرسہ جس کے اندر خالصتاً دین کی تعلیم دی جا رہی تھی، کوئی نہیں اٹھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فاتحہ کے لیے چلو یار ہمارے لیے موم بتی نہ جلاؤ، ان کے لیے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ تم فاتحہ بھی تو پڑھتے ہو، آسما جہانگیر کی طرح جنازہ ہی پڑھ لو غائبانہ۔ ہم یہ بھی کہنے گے چلو تمہیں جنازہ اسی طرح پڑھنا آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اسی طرح پڑھ لو، لیکن نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام این جی اوز اور جو ہیں ان میں اکثریت 99% جو ہیں وہ فورن فنڈڈ پہ چلتی ہیں۔ 45 مختلف قسم کی ایمبیسیز ہیں جن کی ونڈوز کھلی ہوئی ہیں، وہ ان کو پیسے دیتی ہیں۔ نورڈ پیسے دیتا ہے، ڈی ایف آئی ڈی پیسے دیتی ہے، یو ایس ایڈ پیسے دیتا ہے۔ جو لوگوں کے پیسوں پہ بنی ہوئی آرگنائزیشنز ہوں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے لوکل لوگوں کے لیے اپنے فیس بک پروفائل بدلیں گی؟ وہ انہی کے لیے روئیں گی جو ان کے انداتا ہیں، انہی کے لیے روئیں گی کہ جو ان کو پیسے دیتے ہیں، انہی کے لیے روئیں گے جو ان کے آقا ہیں۔ فیئر انف۔ اور یہ سب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں آپ کی لائیو کالز ہم شامل نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ وقت نکال کر آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کیا جائے۔ آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ پروگرام سے جمیل فاروقی اور اوریہ مقبول جان کو